مشکات سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 546 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی كالنجوم فبأي مقتديكم مقتديتم الصحابی كالنجوم فبأي مقتديكم مقتديتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اور تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ ہدایت پانے کا معنی یہی ہوتا ہے جنت کا راستہ مل جائے گا۔ یہ میں صاحب ایسی باتیں کیوں کہتا ہوں، میں بہت ساری دیوبند کی اکابر کے عبارات کے اس طرح کا جواب دیتا ہوں، تو ایک آپ جواب سمجھ لیں گے تو کئی عبارات کا جواب سمجھ جائے گا۔ میں نے ترجمہ کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی ابتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اور جنت میں چلے جاؤ گے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہدایت پانے کا معنی کیا ہوتا ہے، ہدایت پائے گے تو کہاں جاؤ گے، جنت میں۔ تو کبھی ہمارے اکابر ایک روایت کا بالمعنی اور مفہوم آگے بیان کر دیتے ہیں اور غیر مقدس معافی کہتے ہیں۔ دنیا کی حدیث کسی کتاب میں دکھاؤ کہ یہ بات وہاں حدیث کے اندر موجود ہو، جیسے تجلیات صفدر میں رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت موجود ہے۔ حضرت ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اور سوال کا جواب دیتے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی کے سامنے کتیا اور گدیا کھیل رہی تھی، حضور کی نگاہ کی شرمگاہ میں پڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کی نماز نہیں، حضور نے نماز نہیں پڑھی، نماز تو ہو گئی۔ اب غیر مقلد کہتا ہے یہ کس حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ کتیا اور گدیا کی شرمگاہ میں حضور کی نظر پڑ رہی تھی، یہ تم نے اپنی طرف سے کہہ کے نبی کو اپنے نظام لگایا۔ اب اس نے 2 بجے عبارات تو میرا موضوع ہی عبارات آئے گی، میں اس وقت اصول آپ کی خدمت میں ایسے عرض کروں گا کہ کسی بھی آنے والی عبارت کے جواب دینے میں آپ کو کبھی بھی دقت پیش نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی عبارت آئے اور آپ نے اس عبارت کو نہ کبھی دیکھا ہو نہ اس عبارت کے جواب آپ نے کبھی پڑھا ہو، اصول آپ کے ذہن مستعد ہوں گے تو عبارت کے جواب دینے آپ کو کبھی دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ایک اور غلط فہمی کہاں سے لگی ہے، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا یا حدیث کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، اور انہوں نے مفہوم لے کر اشکال کر دیا کہ یہ لفظ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ اب دیکھیں جب آگے گدیا اور کتیا کھیل رہی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ گدیا اور کتیا ہے، تو جب بندہ گدیا اور کتیا کو دیکھتا ہے تو ان کی شرمگاہ کو چھپی ہوتی ہے یا کھلی ہوتی ہے، گدی کی شرمگاہ چھپی ہوتی ہے کھلی ہوتی ہے۔ تو جس طرح گدی کی دم کھلی ہے گدی کی شرمگاہ بھی کھلی ہے تو دم نظر آئے گی تو یہ بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ ایسی بات ہے جو بدیہی سی چیز ہے، تو یہ حدیث کے الفاظ نہیں تھے بلکہ بخاری نے مفہوم بیان فرمایا ہے کہ منظر اس کا یہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، دوسری وجہ غیر مقلدین نے اعتراض کیوں کیا ہے، وہ کیا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جانور کی شرمگاہ پہ اور کتیا اور گدیا جانور کی شرمگاہ پہ نظر پڑ جانا شاید شریعت کے خلاف، وہ کیا سمجھتے ہیں شاید یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جو محلے شہوت حصہ ہے اللہ رب العزت اس کو صدر قرار دیتے ہیں، اور جو محلے شہوت نہیں ہے اللہ اس کو صدر قرار نہیں دیتے۔ آپ انسان کا عام مرد کا جسم دیکھ لینا، جو محلے شہوت نہیں ہے اللہ نے تو جگہ کچھ اللہ نے تو اس کو صدر قرار نہیں دیا، اور عورت کا پورا بدن ایسا ہے اس کے دیکھ کر جو خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ نے عورت کے پورے بدن کو صدر قرار دے دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اچھا آپ بتاؤ، یہ جو جانور ہے نہ جانور کی شہوت پوری ہوتی ہے نہ جانور کو دیکھ کے شہوت آتی ہے، بدلتے بھی انسان وہ کون، جانوروں کی بات نہیں ہوتی، جانور کو دیکھ کے کچھ شہوت آنے کی بات کرتی ہے، جانور جو ہوا ہم جانور کی بات نہیں کرتے، ہم کس کی بات کرتے ہیں۔ اور گدیا اور کتیا کی شرمگاہ یہ تو محل نفرت ہے، محل محبت تھوڑی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو سطر ہی قرار نہیں دیا، تو جو کہ سطر نہ ہو اس کو اس پر نظر پڑ جائے تو کوئی عیب کی بات ہے، کہ نظر ڈالی نہیں ہے نظر پڑ گئی ہے، اس پر تو نظر ڈالے تو عیب نہیں، تو نظر پڑ گئی تو پھر عیب کیسے ہو، مطلب کتیا گدیا جا رہی ہے نا تو بندہ جیسے اس کا کام دیکھ لیتا ہے ایسے بھی شرمگاہ کی نظر پڑ جاتی ہے تو یہ گناہ ہوتا ہے۔
میں گزارش کر رہا ہوں کہ صرف میرے ارادہ کی شرح صدری، جب بندے کو اپنی بات ہی سمجھ رہا ہے تو بندے اس کے جوابات کیسے دیں گے؟ اگر آپ کو اپنا موقف سمجھ آ گیا، اگر دلیل موجود نہ بھی ہوئی، آپ انشاءاللہ تب بھی جواب کی ارشاد فرما لیں گے، اور اگر آپ کے پاس اپنا موقف نہ کھلا تو پھر آپ کی دلیل پر اشکال ہوا تو آپ نے سمجھے شاید میری دلیل دور ہو جائے۔ کیوں؟ دلیل دینی آسان ہوتی ہے اور مد مقابل کے دلیل کے شبہات پیدا کرنے بہت آسان ہوتے ہیں۔ دلیل دینی بہت مشکل ہے اور شبہات پیدا